نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی من کان نبیم و آدم بین الماء والطین وآل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقط قال اللہ تعالی تبارک فی کلامہ المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صلوات بآواز بلند پڑھ لیجیے۔ سب سے پہلے آپ تمام صاحبان کو وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مبارک ہو۔ خیر ہوا، میں پروردگار عالم سے دعا ہوں کہ وہ ہمیں اپنے معصومین کی لاتعداد جشن منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بانی جشن محترم سید ظفر شمسی صاحب، ان کے اہل خانہ کی مالک توفیقات میں اضافہ فرما۔ اس بھرے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے۔ جو اپنے دل میں جائز شرعی حاجات رکھتے ہیں، محمد و آل محمد کے صدقے سے پروردگار سب کی حاجات پوری فرما۔ بالخصوص جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرین عطا فرما۔ ہماری لاکھوں دعاؤں کی دعا ہمارے وارث کا ضرور جلب فرما۔ ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما۔ ایک صلوات اتنی مل بھیجیں جتنی محمد و آل محمد نے طاقت عطا فرمائی ہے۔ بند کرا توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ آج کا ذکر اس ہستی سے منسوب ہے کہ اگر اللہ اپنے محبوب کو نہ بناتا تو پھر کچھ بھی نہ بناتا۔ زیادہ آپ کو زحمت نہیں دینی، قبلہ تشریف فرمائیں، چند جملے آپ کی خدمت میں آج کے پیش کرنے۔ اگر اللہ اپنے محبوب کو نہ بناتا تو کچھ نہ بناتا۔ کائنات عالم ایک وقت وہ تھا، بس اللہ تھا، کوئی اور نہیں تھا، چونکہ وہ خود حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کنتو کنزن مخفیًا فاحببت ان عرفا فخلقتک یا محمد، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اے مصطفیٰ میں نے تجھے بنا دیا۔ تھوڑا سا اور بولیے گا حضرت شاہ جی اور دیگر جتنے بھی اباب شاہ صاحب بیٹھے ہیں، میرا ساتھ دیجیے گا۔ کیا کہا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ اسی لیے میرے آپ کے چھٹے مولا سے سائل نے پوچھا تھا مولا آپ لوگوں کا توحید سے رشتہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہماری ذات اللہ سے ایسے منسلک ہے جیسے سورج سے شعاعیں۔ تھوڑا سا اور بولنا، جیسے سورج سے شعاعیں۔ یہاں ایک علمی غلط فہمی ہے، وہ دور کیجیے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب سے سورج ہے تبھی سے شعاعیں ہیں، تو جب سے اللہ ہے تبھی سے 14 ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ کائنات میں ایک وقت وہ تھا، بس اللہ تھا، 14 بھی نہیں تھے۔ مگر جو معصوم کی کلام میں شک کرے وہ کافر ہے۔ امام نے جو فرمایا کہ ہماری ذات اللہ سے ایسے منسلک جیسے سورج سے شعاعیں، تو جب سائنس نے تحقیق کی تو علم ہوا پہلے سورج نکلتا ہے، اس کے 8 منٹ کے بعد اس کی شعاعیں سورج سے نکلتی ہیں۔ کائنات میں کوئی نہیں تھا، پہلے اللہ تھا، اور کچھ دیر کے بعد یہ 14 تھے۔ لیکن آپ میں سے کون سا ایسا شخص ہے کہ جسے علم ہو کہ سورج جب نکلتا ہے تو کیسے علم ہوتا ہے؟ شعاعوں سے علم ہوتا ہے۔ سورج کی کرن آپ کے رخسار پر پڑی تو آپ کو علم ہو گیا کہ سورج ہے۔ شعاعوں کے نکلنے سے پتہ چلا کہ سورج ہے۔ سورج نے نہیں بتایا کہ شعاعیں ہیں، شعاعوں نے بتایا کہ سورج ہے۔ امام فرماتے ہیں ہماری ذات اللہ سے ایسے منسلک ہے جیسے سورج سے شعاعیں۔ کیا مطلب؟ تمہیں اللہ نے نہیں بتایا کہ 14 ہیں، 14 نے بتایا کہ اللہ ہے۔ بہت مہربانی، توجہ ہے آپ صاحب نے بتایا؟ کس نے بتایا؟ محمد و آل محمد نے بتایا کہ اللہ ہے۔ تو پھر دیکھیے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ اللہ نے انہیں دنیا میں بھیجا اور کہا کہ جاؤ میری پہچان کا سبب بن جاؤ۔ یہ 14 آئے دنیا میں، دنیا کو قیام کی تمیز نہیں تھی، انہوں نے قیام کر کے دکھایا۔
لوگوں کو رکوع کا علم نہیں تھا، انہوں نے کر کے دکھایا، لوگوں کو سجدے کا علم نہیں تھا، انہوں نے کر کے دکھایا، اور پھر انہوں کا پالنے والے ہم نے مخلوق سے تیری پہچان کروائی، مطلب تو ہمارا خالق ہو کر ہمیں کیا انعام دے گا؟ آواز کو تتائی میں بھی تمہارا خالق ہوں، تم نے مخلوق سے میری پہچان کروائی، میں تمہارا اللہ ہو کر تم سے وعدہ کرتا ہوں میں بھی نماز اس کی قبول کروں گا جس کے دل میں تمہاری مودت ہوگی، میں بھی روزہ اس کا قبول کروں گا کہ جو تمہیں اپنا رہبر مانتا ہوگا، میں بھی حج اس کا قبول کروں گا جو تمہیں اپنا ہادی مانتا ہوگا۔ توجہ، بس چند جملے آج کے میں پڑھ کے، اور میں مجھے اس بات کا احساس ہے مالک آپ کو سلامت رکھے، گھبرائے ہوئے تو نہیں آپ صاحبان محترم۔ تو کائنات بنائی اپنے محبوب کے صدقے میں، اور بنائی، اور چونکہ خود رسول کا فرمان ہے کہ کنتو نبیًا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم بن رہا تھا، تو نبی تو اس وقت بھی تھا، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو کائنات میں بھیجنے سے پہلے، اظہر شاہ جی، پہلے 1.25 لاکھ انبیاء کو بھیجا، پھر اپنے محبوب کو بھیجا، اور بھیجتے ساتھ ہی اعلان رسالت نہیں کروایا، بلکہ پہلے اللہ نے مخلوق سے، اللہ اکبر، اپنے محبوب کے کردار کی رسالت منوائی۔ تھوڑا سا اور بولیے گا، میرے ساتھ دیے گا۔ اور پھر جب رسول نے اعلان رسالت کیا تو زبان پر مہر لگائی، یہ نطق بھی نہیں کرتا جب تک میں اللہ نہ چاہوں، یہ وہی کہتا ہے جو میں اللہ چاہتا ہوں۔ اب اللہ نے چاہا کہ رسول کہے انا و علی من نور واحد، بولتے آئیے گا، تو یہ کس کی مرضی ہے؟ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اب اللہ نے چاہا کہ رسول کہے الحسن والحسین سید الشباب اہل جنہ، تو یہ کس کی مرضی ہے؟ بولیے گا، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ بس زیادہ آپ کو تھکانا مقصود نہیں ہے، قبلہ تشریف رکھتے ہیں، میرا ساتھ دیجیے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جس کے صدقے میں اللہ نے یہ کائنات بنائی اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور اس مصطفیٰ کو جو اللہ نے ہستی تحفہ میں عطا کی اسے سیدہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، توجہ چاہوں گا، کائنات تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے کا صدقہ ہے، تحفے جو دیا اس ہستی کا نام سیدہ ہے۔ اور کون رسول خدا؟ حضور توجہ چاہوں گا کہ کچھ لوگ میرے رسول کے پاس آئے، اسی پہ بس آج کی گفتگو میں سمیٹنے کی طرف لے کے چلتا ہوں، آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے ابراہیم کو خلیل کہا اور موسیٰ کو کلیم کہا، اور عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو آپ کے پاس بھی کوئی معجزہ ہے؟ رسول نے کہا بات دوبارہ دہراؤ، کہنے گے اللہ نے ابراہیم کو خلیل کہا، موسیٰ کو کلیم کہا، عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو آپ کے پاس کوئی معجزہ؟ نبی فرماتے سنو، اللہ نے ابراہیم کو خلیل کہا تو مجھے حبیب کہا۔ نہ اگر شان رسالت پر یہ زبان نہ بولی تو پھر کہاں بولے گی؟ ویسے بھی ان کے ذکر میں بولنا عبادت ہے۔ خود میرے اور آپ کے چھٹے مولا کا فرمان ہے کہ جو ہمارا ماننے والا ہے وہ دنیا میں ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کر لے۔ سائل نے کہا کیسا معاہدہ؟ فرمایا دنیا میں ہمارے ذکر میں تم بولو، تمہاری قبر میں آ کر ہم بولیں گے۔ توجہ چاہوں گا، توجہ فرمائیے آپ نے کہا اللہ نے ابراہیم کو خلیل کہا تو مجھے بولو حبیب کہا۔ خلیل کا مطلب بھی دوست ہے اور حبیب کا مطلب بھی دوست ہے، مگر کوئی تو فرق ہے، جو ایک خلیل ہے تو ایک حبیب ہے۔ لاہور والوں اگر بولو تو جملہ کہنا چاہتا ہوں، مخلوق چاہے کہ میں خالق کو دوست رکھوں تو لفظ خلیل آئے گا، اور خالق چاہے کہ میں مخلوق کو دوست رکھوں تو لفظ حبیب آئے گا۔ آئے ہائے، توجہ چاہوں گا۔ فرمایا آگے ان کا جی موسیٰ کو کلیم کہا، فرمایا موسیٰ سے کلام ہوا، ہم کلام ہوا خدا؟ کہا کدھر؟ کہا کوئی طور پر۔ نبی فرماتے جانتے ہو کہ وہاں کتنے پردے تھے جب اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا؟ خبر نہیں کون اس جملے پر کتنا بولے گا، مگر جملہ میں کہہ دیتا ہوں، مالک آپ سب کو آباد و شاد رکھے، بانی جشن محترم سید ظفر شمشیر صاحب کی مالک توفیقات میں اضافہ فرمائے، یہ ذکر ان کے آنے والی نسلوں میں بھی مالک قائم و دائم رکھے۔ بس میرا ساتھ دیجیے گا جتنے بھی ابا بیٹھے۔ فرمایا اللہ موسیٰ سے ہم کلام ہوا طور پر، مگر 80,000 حجابات درمیان میں تھے، 80,000 پردے تھے۔ فرمایا تب بھی موسیٰ اس نور الہی کی تاب نہ لا سکا۔ فرمایا مجھے پہچانو، میں شب معراج اس سے ایک پردے کے فاصلے پر ملا تھا، فرمایا وہ پردہ بھی میری مرضی تھی کہ رہے۔ اللہ
اللہ اکبر. فرمایا وہ پردہ بھی میری مرضی تھی کہ رہے. فرمایا عیسیٰ کو کیا کہا عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے. کیسے کرتے تھے؟ کہا عیسیٰ قبرستان جاتے تھے, وہاں دعا مانگتے تھے, صاحب قبر کی قبر پر ہاتھ رکھ کر کہتے تھے قم بزن اللہ, اٹھ اللہ کے حکم سے. تو فرمایا مردہ اٹھ جاتا تھا. رسول کہتے بات دوبارہ کرو. کہنے لگے قبرستان جاتے تھے, دعا مانگتے تھے, صاحب قبر کی قبر پر ہاتھ رکھ کر کہتے تھے قم بزن اللہ, اٹھ اللہ کے حکم سے, تو مردہ اٹھ جاتا تھا. نبی نے پورے مجمع میں نگاہ ڈالی, امیر کائنات کو بلایا. پتہ نہیں کون کتنا بولے گا. فرمایا یا علی میرے قریب آئیے. علی قریب آئے. نبی نے اپنے دوست سے ایک ردا ہٹائی. علامہ مرزا یوسف حسین صاحب علی مقاموں نے اس ردا کا نام مستجاب لکھا کہ فرمایا رسول نے مستجاب نامی ردا اپنے دوست سے ہٹائی اور علی کے ہاتھوں میں دی. فرمایا یا علی جاؤ اس جماعت کے ساتھ جا کر مردوں کو زندہ کر کے آؤ. علی نبی کی ردا لے کر جو چلے. نبی نے تمام احباب کو روک کر کہا رکو, فرق معلوم ہوا؟ کہنے لگے آپ ہی بتائیے. فرمایا عیسیٰ خود جاتا تھا, یہاں میری چادر جا رہی ہے. توجہ ہے. فرمایا عیسیٰ خود جاتا تھا, یہاں میری بولو چادر جا رہی ہے. تو جب نبی کی ردا کا یہ کمال ہے, بولیے گا کہ مردوں کو زندہ کرے, تو پھر نبی کے وسیع میں شک نہ کرنا. اللہ اکبر. توجہ ہے. بلکہ اگر آپ بولے تو بس آج کا یہ جملہ, اور میں اپنے محترم قابل احترام ہستی کو ممبر دینا چاہتا ہوں آج کا. حجاج بن یوسف اللہ اس پہ لعنت کرے, تھوڑے لوگوں نے لعنت کی ہے. اس نے اپنے دور میں اعلان کیا کہ جو علی کا نام لے گا میں اسے 40 کوڑے لگاؤں گا. توجہ ہے. بس آ دیجیے گا جلدی جلدی. کتنے کوڑے؟ 40 کوڑے. اعلان ہو گیا کہ میری سلطنت میں حجاج نے کہا علی کا نام لینا جرم ہے. علی کا ایک نوکر 60 برس کا بوڑھا نام ابو دمام اپنے گھر میں بیٹھا تھا. اس کی داد آپ سے کم اور قبلہ سے دعا زیادہ چاہیے کہ اس کا دوست آیا. اس نے کہا حجاج نے علی کا نام لینا جرم قرار دیا ہے. اس نے کہا جو علی کا نام لے گا اسے 40 کوڑے لگیں گے. علی کا نام لینا جرم ہے. ابو دمام نے اپنا عصا لیا, عصا کے سہارے گھر سے باہر چلنے لگا. دوست نے کہا کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا حجاج نے کہا ہے کہ علی کا نام لینا جرم ہے, تو اب گھر میں بیٹھنا جرم ہے. ہائے 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 ہائے, بہت مہربانی بہت مہربانی. بس تھوڑا سا اور ساتھ دے گا. پر میں اب گھر میں بیٹھنا بولیے گا جرم ہے. اور یہ کہہ کر صدر دروازے پر آیا. بات بہت لمبی ہے مگر آج کی بات کوزے میں بند کرنا چاہتا ہوں. آ کر کہا لوگوں میں نے نہیں, رسول نے فرمایا ہے کہ الحق مع علی, مالی المال حق, حق علی کے ساتھ ہے. اور علی بولو, جب علی کا نعرہ لگایا, علی حق کا نعرہ لگایا, پتہ نہیں کون کتنا بولے گا, سپاہیوں نے پکڑا حجاج کے سامنے لے آئے. کہنے لگے اس نے تیرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے. کیا کہا ہے؟ اس نے علی حق کا نعرہ لگایا. حجاج کہتا ہے ابو دمام جانتا ہے کہ علی کا نام لینے کے جرم میں 40 کوڑے سزا. ابو دمام کہتا ہے خاموش, عشق علی میں بس 40 کوڑے. جسے ان کے ذکر میں بولنا آتا ہے, شیخ سنی صاحبان تشریف رکھتے ہیں, بس میں ساتھی کا ان کا عشق علی میں بس 40 کوڑے, 400 مار, 4000 مار. ہائے ہائے ہائے. توجہ چاہوں گا ساتھ دینا. اس نے کہا پہلے 40 کوڑے کھا پھر پتا چلے گا. 40 کوڑے جو لگے حضرت شاہ جی ظفر شمسی صاحب, بوڑھا تھا 60 برس کا, گر گیا, لب ہلے. حجاج نے طرز میں کہا مرنے لگا ہے, پانی مانگ رہا ہے, پانی پلاؤ. یا ایک اور علی کا نوکر علی کا عشق دل میں چھپائے بیٹھا تھا. کہنے لگا حجاج پانی بعد میں پلانا, پہلے جلاد سے کہے کان لگا کے سن تو لے, پانی مانگ رہا ہے یا. بہت مہربانی, بڑی مہربانی. کافی اب تک بات بات کی بات جو 2-4 رہ گئے انہیں بھی میں شریک عبادت کرنا چاہتا ہوں. پانی مانگ رہا ہے یا علی حق کہہ رہا ہے. کان جو لگایا جل گیا. کہنے لگا مر بھی رہا ہے. سب بولو گے تو لطف آئے گا. پھر بھی علی حق کا نعرہ لگا رہا ہے. حجاج نے کہا قتل کر دو. یہ ایک اور شخص کھڑا, اس نے کہا قتل کر کے کیا کرے گا, بوڑھا ہے, کوڑے کھا چکا, گھر بھیج دے, 2-4 دن میں مر جائے گا.
قتل کا الزام بھی تجھ پر نہیں آئے گا، کام بھی ہو جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ابو دمام کو گھر بھیج دیا۔ ابو دمام چارپائی پر لیٹا ہے، مجھے خبر نہیں کہ کون کتنا بولے گا، یہ بھی مولا کا فرمان ہے رات کو سونے سے پہلے ہم سے باتیں کیا کرو، ہم تمہاری باتیں سنتے ہیں، ہم کرم بھی کرتے ہیں، ہم بھرم بھی رکھتے ہیں، جسے یہ بات جب سمجھ آئے وہ اسی وقت بولنا۔ اب اس طرح دیکھ رہا ہے اور کہہ جا رہا ہے یا علی یا علی، کاش مجھے اتنی مہلت مل جائے کل پھر اس کے دربار میں جا کر کہوں کہ علی حق ہے۔ تھوڑے لوگ بولے کل پھر اس کے دربار میں جا کر کہوں کہ علی، بولو بہت مہربانی، علی بلایا جو علی کو تو سامنے علی آ گئے، نہیں سمجھے؟ مولا کو سلام کیا، مولا نے جواب سلام دیا، فرمایا ابو دمام کیوں بلایا؟ کہنے کا مولا کاش دشمن کے دربار میں آ جاتے۔ علی فرماتے کاش تو نے مجھے وہاں بلایا ہوتا۔ نتیجہ آج کا، بلایا تو کیوں بلایا؟ کہنے کا اتنی مہلت مل جائے کہ کل پھر اس کے دربار میں جا کر کہوں کہ علی، بولو علی۔ علی فرماتے مہلت علی سے مانگ رہا ہے تو پھر اتنی کم کیوں، زیادہ ملے گی۔ ہائے ہائے ہائے، جاگیے، خوش نصیب ہیں ہم کہ اللہ نے ہمیں علی جیسا امام عطا کیا، اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ علی فرماتے مہلت زیادہ ملے گی، کتنی؟ علی فرماتے کتنے کوڑے کھائے میرے عشق میں؟ سب سے زیادہ کہ 40۔ علی فرماتے جا 40 برس تیری زندگی میں اضافہ کر دیا۔ اب بول سکتے تو بولیے گا۔ اب حجاج بغیر عصا کے سہارے، حجاج کے دربار میں ابو دمام آیا بغیر عصا کے سہارے، آ کر کہنے گا حجاج سن علی حق ہے، نہ بولے گے نتیجہ آج کا، سن علی حق ہے۔ حجاج کہتا ہے ابو دمام کل کی سزا بھول گیا؟ اس نے کہا یاد ہے۔ اس نے کہا آج بھی سزا دوں گا۔ ابو دمام کہتا ہے سزا سہنے کو تیار ہوں۔ حجاج کہتا ہے آج کوڑے نہیں لگاؤں گا بلکہ آج تجھے قتل کر کے موت کی نیند سلا دوں گا۔ ابو دمام کہتا ہے چپ، یہ قتل اور موت والی بات اگر تو کل کرتا تو میں مان لیتا، آج نہیں مانوں گا۔ کہا کیوں؟ کہا کل تک زندگی اللہ کی امانت تھی، اب 40 سال علی کی ضمانت ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔